السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس گرما گرم سیاسی ماحول میں شیخ رشید احمد صاحب سے بہتر مہمان کون ہو سکتا ہے؟ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جی جنید صاحب، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ جی آپ کو نظر آ رہا ہوں فٹ ہوں اللہ کے فضل۔ شیخ صاحب یہ اچانک جم جوائن کرنے کا، وزن کم کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ جنید صاحب اصل میں درزی بدلا ہے، 4 سوٹ اس سے سلوائے ہیں تو کم وقت نے تنگ سی دیے ہیں۔ اسے کھلے کرنے کے لیے کہا ہے تو اس نے بتایا بیچ میں کپڑا بھی نہیں رکھا ہوا۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز کے کاریگر ہیں، خود ہی ان کا کو بندوبست کریں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ 4 دن جم جوائن کر لیتا ہوں، سوٹ بچ جائیں گے۔ تو شیخ صاحب اس کا مطلب ہے آپ صرف 4 سوٹوں کو کارآمد بنانے کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہیں؟ اصل میں جنید صاحب ان 4 سوٹوں کے ساتھ ایک شیروانی بھی ہے، اور سوٹ تو چلو آنی جانی چیز ہے، شیروانی بندہ کبھی کبھی پہنتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیروانی بڑی اہم ہے، اور ہمارا شیروانی پہننے کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ سوٹوں کی تو خیر ہے، شیروانی پوری آنی چاہیے۔ شیخ صاحب تسی جمہوریت بچاؤ، تسی سوٹ بچاؤ ڈے۔ یہ جمہوریت بچانے کے لیے شیخ رشید شیروانی پہننا چاہتا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شیروانی یا شیخ رشید کو اچھی لگتی ہے یا دولہے کو اچھی لگتی ہے۔ شیخ صاحب شیروانی تو آپ کو اس لیے اچھی لگتی ہے نا کہ اس میں ہزار بند نہیں ہوتا۔ یہ میرا خیال ہے آپ وہ جو میں نے ویگن پہ بیٹھ کے سگار سلگایا ہے اس وقت جو میرا ہزار بند لٹک رہا تھا اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب بہت برا لگ رہا تھا۔ کون، میں یا ہزار بند؟ ظاہر ہے ہزار بند۔ یہ تو آپ میری عزت رکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں میں بھی کوئی چھت پہ بیٹھا ہوا رجیش کھنہ نہیں تھا لگا، مگر جنید صاحب یہ جمہوریت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب یہ تو پورا پاکستان مان گیا ہے کہ جس طرح آپ نے کمیٹی چوک میں دبنگ انٹری دی ہے، سارے آپ کے موترف ہو گئے۔ دیکھیں یہ تو ایک دن کی بات ہے، ساری زندگی ایسی گزر گئی ہے جنید صاحب۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ملک کے لیے بڑی دوڑیں لگائی ہوئی ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے، جہاں پہ ضرورت پڑی ہے دوڑ بھی گئے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت پڑی ہے دوڑیں بھی لگوا دی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اب ان حکمرانوں کے دوڑنے کا وقت آ گیا، ان کو دوڑنا پڑے گا۔ شیخ صاحب یہ بات تو آپ پچھلے 2-2.5 سال سے تواتر سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں شیخ رشید تو اپنی زبان کا پکا ہے، اب یہ حکمران ہی ٹھیٹ ہیں تو میں کیا کروں۔ ان کو چاہیے ایک بندہ اگر 2 سال سے ایک بات کر رہا ہے تو اس کی بات پہ عمل ہی کر۔ اچھا شیخ صاحب اب یہ سپریم کورٹ سے بھی بھاگ جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہمارا جو مقصد تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ تلاشی شروع تو کریں، تلاشی شروع ہو گئی ہے جنید صاحب، اب ایمانداری سے تلاشی ہوگی تو ان کی جیبوں میں سے بہت کچھ نکلے گا۔ واہ جی واہ۔ تو 2016 اب حکومت کے خاتمے کا سال ہے انشاءاللہ۔ کتنے دن رہ گئے ہیں اس میں؟ 1 مہینہ اور 25 دن۔ چھٹیاں نکالیں تو آپ نکال دیں 10 چھٹیاں نکال دیں، 1 مہینہ 15 دن۔ ایک ایک گڈی جے کے 2 گڈی ہیں۔ شیخ صاحب اسی طرح بتائیں حکومت جا رہی ہے یا نہیں؟ بہرحال جنید صاحب میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ حکومت یہ سردیاں نہیں نکالے گی، کیونکہ یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مچھر اور حکومت سردیاں نہیں کاٹ دے، اور بڑا آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مچھر حکومت تیو مائی جنو دما ہویا ہوئے۔ اس لیے میں تو اس حکومت کو ان سردیوں میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جنید صاحب یہ حکومت بڑی بری طرح پھنس گئی ہے۔ یہ اس طرح پھنسی ہے جیسے ایک دم بتی چلی جائے تو لفٹ میں بندہ پھنس جاتا ہے، یا پینڈو دی سائیکل دے چین چ توتی پھنس دی، یا 3 دفعہ پن کوڈ غلط استعمال کریں تو مشین میں ATM کارڈ پھنستا ہے، اور پھر کارڈ خود نہیں نکلتا، بینک مینیجر کو بلانا پڑتا ہے، اور بینک مینیجر سے اگر اچھا تعلق نہ ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی جی ٹائم ختم ہو گیا کل آنا۔ اس کا مطلب ہے سردیاں ختم ہونے سے پہلے حکومت جا رہی ہے؟ جائے گی جی، ضرور جائے گی، لاجک کی بات ہے، مچھر جا رہا ہے تو یہ کیوں نہیں جائیں گے؟ مچھر کو کہاں گزار رہے ہیں آپ؟ چلیں مچھر رہنے دیں، امب چلا جاندہ ہے سردیاں چے کیوں نہیں جان گے؟ یہ امب نالوں بہتے مٹھے نے۔ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، سردیاں برف نو کوئی نہیں پوچھتا، انہوں نے کہنے پوچھنا ہے۔
دیکھیں غوری صاحب آپ بات کا مذاق بنا رہے ہیں، ان سردیوں میں اس حکومت نے جانا ہی جانا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میڈیا پہ تو آج سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آپ عمران خان کی کاپی کر رہے ہیں، جب وہ 50 پش اپس لگا رہے تھے بنی گالا میں، آپ سے اس دن بھاگے ہیں، آپ سے بھاگا نہیں گیا، آپ کو کیمرے پہ یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھ کے عزیزی وہ جگتیں کر رہا تھا یہاں بیٹھ کے آپ کو۔ دیکھیں یہ عزیزی کی جگتوں کا تو میں برا تب مناؤں اگر عزیزی کے اپنے 6 پیکس بنتے ہیں، وہ تو خود بیچارہ ڈاک سا بندہ ہے، ایسے بندے شہر سے شتیری خرید کے کندھے پہ رکھ کے پیدل پنڈ پہنچ جاتے ہیں، اور بس کی چھت پہ صرف اس لیے نہیں رکھتا کہ سپیڈ بریکر آئے تو شتیری اوپر سے گر نہ جائے۔ تو جس بندے کو اپنی خریدی ہوئی شتیری پہ اعتبار نہیں ہے، میں اس کی بات کا کیا برا مناؤں۔ شیخ صاحب یہ جو نعیم الحق صاحب اور گنڈا پور کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے، آپ تو وہاں موجود تھے، ہوا کیا تھا؟ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اصل میں ہم سارے لوگ جب اندر سے نکلے ہیں تو وہ نعیم الحق صاحب نے اپنی گاڑی نکالتے ہوئے گنڈا پور کو 20 روپے دے دیے پارکنگ کے، تو گنڈا پور گرمی کھا گئے کہ یار میں سیاستدان ہوں تو مینوں پارکنگ والا سمجھ رہے ہیں، تو ان کو غصہ چڑھ گیا، میں نے ان کو ٹھنڈا کر دیا، پھر گنڈا پور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا اگر وہ شکریہ ادا کر رہے تھے تو آپ دونوں کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ رہے تھے؟ وہ گنڈا پور صاحب زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے، میں کہا یارو نہ 20 روپے دیتے نے تو تسی ایڈا ایڈا شکریہ ادا کر لیا، جنہ بند ہے انہاں شکریہ ادا کرو تسی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ایکسرسائز اب جاری رکھیں گے؟ ظاہر ہے یہ ورزش تو اب کنٹینیو رکھنی پڑے گی، چونکہ شیروانی پہننے کے دن بڑے قریب آ گئے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کو پورا یقین ہے کہ وزارت ضرور ملے گی آپ کو؟ انشاءاللہ جنید صاحب، اورے میں جڑیاں دوڑاں لاننے ہیں، میرا کو گیند نہیں گواچے ہے، یہ وزارت ہستے ہی پاجنا سو رہی ہے۔ شیخ صاحب ویسے آپ کو بڑی محبت ہے شیروانی سے؟ جنید صاحب عوام کی خدمت کے لیے یہ وزارت کی شیروانی پہننا چاہتا ہوں، یہ عوام کی محبت ہے کہ میں نے صرف وزارت کی شیروانی پہننے کے لیے ساری زندگی دولے کی شیروانی نہیں پہنی۔ عمران خان کی حکومت آئے گی تو آپ کو وزارت ملے گی؟ تے ہور تاڑا کی خیال ہے میاں صاحب میں نو پرویز رشید دی تھان تے لان لگے نے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھائی جان مجھے ایک چھوٹی سی چیز چاہیے، آرڈر کرو یار، مجھے چند دن کے لیے پنجاب حکومت چاہیے۔ سنو جی کرو گل، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ جی کرو گل جی، انہیں تو چھوٹی ہے نا، کیوں؟ یعنی پنجاب حکومت تمہیں دے تو شہباز شریف کو ٹیلرنگ کی دکان کھول دے۔ چند دن کے لیے دے دے، میں واپس کر دوں گا یار۔ نہیں بھائی جی، اور نہیں وسا کھاندے۔ یار ٹرائی تو کرو، بات تو کر کے دیکھو، بڑے نیک کام کے لیے مجھے پنجاب حکومت چاہیے۔ نہیں بھائی جی، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اسے حکومت دی، اس نے بیچ میں سے کوئی سڑک بیچ دینی ہے، بالکل نہیں۔ میری بات سنو، میں جو مرضی کروں، میں ایک بہت بڑی نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نیکی کرنا چاہتے ہو؟ مطلب سرگودے کے کنوں والے باغ سارے لاہور شفٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ملتان کے آموں کے درخت پوٹ کے ادھر لگوا دو گے مجھے؟ تم نے سرگودے کی بات کی ہے، میں سرگودے سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے تمہیں یاد ہوگا کہ ہم 2-3 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو پورے پاکستان کا ہم نے ذکر کیا تھا، خاص طور پہ ہم نے پنجاب کو فوکس کیا تھا کہ پنجاب میں جو سرکاری افسران ہیں، بڑے بڑے سرکاری افسران، وہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 کنال سے زیادہ کی کوٹھیوں پر قابض ہے۔ اچھا، 100 کنال یاد مجھے ہے؟ یاد آیا کہ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کچھ 6-7 مہینے پہلے، سال بالکل، پہلے، 2 دفعہ۔ مگر اب اس کے متعلق ایک میسج بڑا واٹس ایپ ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس میسج کو دیکھ کے میرے اس میں وہی فگرز ہیں جو ہم نے پہلے کوٹ کیے تھے، اس میسج کو دیکھ کے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو 100 کنال کے لگ بھگ جن افسران کے گھر ہیں، ان کو 5-10 کو کیلکولیٹ کیا جائے تو کیا پنجاب میں ایٹ لیسٹ یہ جو بے گھر ہونے کا عذاب ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ کچھ اضافی پیسے بچ بھی جاتے ہیں۔ ایمان سے ہاں، تو کتنے مثلا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، سرگودا کا تم نے ذکر کیا تھا، سب سے بڑا گھر ادھر ہے سرکاری، ہاں وہاں پہ کمشنر سرگودا صاحب کا جو گھر ہے وہ 104 کنال اراضی پر، ٹھیک ہے؟ اب وہاں کے مطابق ریٹ ہم نے لگایا تو اس کی مالیت بنتی ہے 3.25 ارب
3.25 अरब के घर में कमिश्नर सरगोदा साहब मुकीम है। 3.25 अरब रुपए। करो जी गल में अभी मैं तुम्हें सुनो तो सही ना यार। मैं तो पाई पाली कमजोर दिल का बताऊं, मुझे ना इस तरह की बात। आम तौर पे ना हम हुक्मरानों के घरों का जिक्र करते हैं, वो शौक भी पूरा हो जाता है। हमारा सियासी चस्का अपनी जगह, रायवंड महल, बनीगाला हाउस, वो भी अपना एतराज करने का हक बनता है अवाम को। लेकिन ये जो सीधा सीधा नजर आता है जो सरकारी खजाने से बने हुए हैं ना, ये तो अच्छा। अब अगर इस 3.25 अरब रुपए की मालियत से छोटे घर यानी 5-5 मरले के घर बनाए जाएं तो उनकी तादाद बनती है 1500। 1500 गरीब लोगों को एक घर बेच के, कमिश्नर साहब का घर बेच के, तो फिर 1500 घर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, टू कट इट शॉर्ट, एसएसपी साहिवाल का जो घर है वो 98 कनाल पर मुश्तमिल है, उसकी मालियत बनती है 6 अरब रुपए। ठीक है, और 6 अरब रुपए से आप 3000 छोटे घर बना सकते हैं। डीसीओ मियां वाली साहब जो है वो 95 कनाल पर काबज है, 95 कनाल पर। उसके मुताबिक देखा जाए तो उनके, अच्छा वो 95 कनाल नहीं है वैसे, हमने अपने तौर पे वेरीफाई किया है, अपने मियां वाली के जो रिपोर्टर है वो कहते हैं वो 95 कनाल नहीं है, वो 115 कनाल है। ठीक है, इसी तरह एसएसपी मियां वाली साहब जो है वो 70 कनाल बताया जा रहा है, वो 70 कनाल नहीं है, वो भी 115 कनाल पर काबज है। ठीक है, डीआईजी गुजरांवाला जो है उनका घर भी माशाल्लाह 70 कनाल पर मुश्तमिल है। ठीक है, सिर्फ पंजाब पुलिस के ये आउट ऑफ लाहौर, पंजाब पुलिस के आउट ऑफ लाहौर जो 7 डीआईजी हैं और एसएसपीज हैं, उनकी जो रिहाइश गाहें हैं उनका रकबा पता कितना बनता है? उनका रकबा बनता है जनाबे वाली 860 कनाल। 860 कनाल सिर्फ डीआईजीज आउट ऑफ लाहौर और एसएसपी, 860 कनाल। और इनकी मालियत जो अगर ये बेचा जाए तो ये बनते हैं तकरीबन 13,000 घर। ठीक है, अच्छा इसी तरह डीसीओ फैसलाबाद के जो घर का रकबा है वो 93 कनाल है, और फैसलाबाद के दीगर 6 अफसरान का जो घरों का रकबा बनता है वो 107 कनाल से तजावज कर रहा है। इस तरह इन 7 अफसरान का जो ज़ेरे तसर्रुफ रकबा है वो 200 कनाल से ज्यादा, और उसकी मालियत जो है वो सुनोगे तो हैरान रह जाओगे 12 अरब रुपए बनती है। ये हमारे जो वहां ब्यूरो चीफ है मोहिउद्दीन साहब, उन्होंने पूरा रेट लगवा के फिर हमें ये रिपोर्ट भेजी। अच्छा यार, मैं माफी चाहता हूँ, ये कबिया नाना का किया हुआ है, उनको बना के दिया हुआ, वो रह रहे। चलो मतलब काबज है, काबज कोई गलत लफ्ज नहीं होता। अच्छा, ये हुआ पता क्या है? कैलकुलेशन तुम्हारी इस दौर के हिसाब से बड़ी कमाल है और बड़ा अच्छा आइडिया है। सही हुआ ये है कि ये जब बने थे ना जी, शहर जब को बनता था तो अपनी तरफ से ये डीआईजी साहिबान, डीसीओ साहिबान को कहीं खुली जगह के ऊपर ना शहर से बाहर को 100 कनाल वाल के 4 दीवारी तो घर बना देते थे। मगर अब अक्ल वाली बात है ये वाली जो पाज जुनैद कर रहा है, अब वो प्रॉपर्टियां शहर के सेंटरों में आ गई हुई हैं और वो अरबों रुपए। अच्छा मैं तुम्हें ये भी बताऊं, ये भी मैं वजाहत करना चाहता हूं कि इनके बारे में जो बड़ी बड़ी रिहाइश गए, इनके बारे में अक्सर यानी पंजाब हुकूमत मतलब ये कमिश्नर सरगोदा की रिहाइशगाह के बारे में फैसला किया गया था 4 साल पहले कि यहाँ पे चिड़िया घर बनाया जाए। इसी तरह एसएसपी साहिवाल की रिहाइशगाह के बारे में फैसला किया गया था कि वहां पे पब्लिक पार्क बनाया जाएगा। अब ये तगड़े लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अफसर हैं, ये बाबू हैं, ये किसी की नहीं सुनते। उस फाइल को कहीं पता नहीं इधर उधर रख के आज वो फाइल ही पता नहीं कहां गई है, जिसमें और फिर बार बार यादें आनी होती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। यार मुझे समझ नहीं आती, एक मोटी बात यह है कि एक अफसर को जरूरत है कितने कनाल की यार, बंदा 2 कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल, इतने बड़े सोचो तो सही यार तुमने 2 कनाल से ऊपर किया तो ईमान से मुझे मकान में से जिन निकलते नजर आ रहे हैं। तो अच्छा पता है मैं, अच्छा जब ये सिर्फ जिनका मैंने जिक्र किया, अगर मैंने कोई बीच में से मिस नहीं कर दिया, जिनका सिर्फ ये 6-7 रिहाइशगाहों का मैंने जिक्र किया, सिर्फ अगर इनका टोटल किया जाए ना तो वो 57 अरब रुपए बनते हैं, जिससे आप 28,500 घर गरीबों के 5 मरले पर और 80,000 फ्लैट्स बना सकते हैं। ये सिर्फ 6, 7, 8, 10 रिहाइशगाहें जिनका मैंने सिर्फ जिक्र किया। नहीं, वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, इसमें गवर्नमेंट जो होती है ना जी, वो कोई भी हो, इनकी जो इस वक्त है, ये भी पिछलियां भी, ये भी इन ऑफिसरान को जिनको हम बाबू कहते हैं, इनको नाराज नहीं करती। उनको ये होता है कि इस तरह का कोई शटअप उठाया
تو ساری بیوروکریسی ہمارے خلاف ہو جائے گی. اور بیوروکریسی جو ہے وہ پاویں فوجی حکومت ہو, حکومت انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اصل. وہ بڑے ڈاڈے اور بڑے تگڑے ہوتے ہیں. یہ باتیں تو سارے حکمرانوں نے یاد کی ہوئی ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی بھی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی. جبکہ انسان ہزاروں کیا لاکھوں ایسے ہیں جو بیچارے بے گھر ہیں. اور بے گھر ہونے کا عذاب کسی بے گھر سے ہی پوچھا جائے تو بتا سکتا ہے کہ سر پہ آسمان, نیچے چٹکل میدان, کوئی کسی 1 انچ کو وہ اپنی زمین نہیں کہہ سکتا, اپنی ملکیت نہیں کہہ سکتا. کتنا بڑا عذاب ہے یہ. اچھا سب سے بڑا عذاب پتہ کیا ہے اس سے بڑا؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں, ہمارے حکمرانوں کو جوش چڑھتا ہے, کہہ دیتے ہیں جی فلاں گورنر ہاؤس, ایوان وزیر اعظم, یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کالج بنا دیا جائے گا. ہوتا طریقہ واردات ان کا کیا ہے کہ کالج بنا دیا جائے گا, پھر کالج پر اعتراض آ جاتا ہے, پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہاں پر کالج بن نہیں سکتا, اس لیے میں کہتا ہوں گولی مارے کالج کو. آپ وہ جگہ بیچتے کیوں نہیں ہیں؟ بیچ کے وہاں پہ جگہ, یا اسی کے اندر آپ فلیٹس بنا دیں, اسی کے اندر آپ گھر بنا دیں, پلاٹنگ کر کے جان بوجھ کے. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں اب وہ جیسے میں سرگودا ایک کمشنر کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہاں پہ چڑیا گھر, وہ چڑیا گھر پر اعتراض کیا گیا ہوگا نا, 104 کنال پر تو اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کس کو ضرورت ہے جی 104 کنال. ویسے بھی بری بات ہے, افسر کو بھی غصہ چڑھا ہوگا کہ جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ اب باندر رہائش پذیر ہو. یہ غلط بات ہے, چڑیا گھر نہیں تھا. شیر بھی تو ہوں گے نا یار. نہیں یا تو پھر ان کو لکھ کے دیں, اسٹامپ پہ اگریمنٹ کریں جی شیر بھی رہیں گے. میرے باندروں کو تو اب کمشنر نہیں دیتا اپنا گھر. زیزی جی دیو پھر حکومت چند دنوں واسطے انہاں نوں پکے انگوٹھے لوا لو نا انہاں کولوں. بہت اچھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم آج کیسے آ گئے ادھر؟ کیسے کیا مطلب, آپ نے بھی ادھر کنٹینر لگائے ہوئے تھے؟ مطلب ہے کس طرح آ گئے ہو آج؟ ابھی بتاتا ہوں. کس طرح؟ میرا مطلب ہے آج میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی پھر بھی تم آ گئے ہو. وہ میں بات کرنے آیا تھا. کیا؟ یہ جو آپ کے ٹی وی کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے, انسان لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیچ میں پھر یہ کیوں کرتے ہیں بیچ میں؟ جب کوئی ایسی بات کر دیتا ہے نا ہمارے پروگرام میں آیا ہوا گیسٹ جو آن ایئر نہیں ہونے والی ہوتی تو پھر اس کے اوپر بیپ لگا دیتا ہے. یار جو نہیں نشر کرنے کے قابل ہوتی, نشر یار جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سنیں. کیوں یار کبھی کبھی شرکا جو ہے وہ نازیبہ بات کر دیتے ہیں نا. کبھی کبھی کیڑی ہونتے روزی ٹون 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 ہو رہی ہوتی ہے. آپ ان کو چھوٹیاں نہیں مارتے جو گندی گالی نکالتے ہیں؟ چھوٹیاں تو نہیں ماری جا سکتی نا. میں نے ایک دفعہ گالی نکالی تھی تو ابے نے مجھے بہت چھوٹیاں ماری تھی. ابا کہتا تھا کہ کاڑی چو بڑکت ڈانی ہے تم گالاں کاڑی لیں کاڑے چو. اوہ ابے نے تمہیں اس لیے چھوٹیاں مار لی تھی کہ تم فیکے ہو. لو جی تو جنہوں نے ساری قوم کی ٹون ٹون کڑا دیا وہ تے وڈے فیکے نے. ٹنگ کنگنا ٹنگ کاڑی دا. یہ جو ہیٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے یہ انگریز ہے. نہیں یار میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں تو چھانا کہندے نہیں انگریز ہے فڑائی کیتا ہویا ہے. میں کہا نہیں میں اس سے مل کے آیا ہوں, وہ انگریز نہیں وہ تو اردو پنجابی بولتا ہے. چھانا کو کہندہ جب اس کو فڑائی کیا ہے نا جو تو گڑم گڑم کیوں لگ دا نا تے منہ چو پھر سب کچھ نکل دا پھر اتے ٹون ٹون لانی پڑی. ٹون 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 جمیڑے ہمیشہ کو لڑوے. کیا ہو گیا آئی تمہیں یار؟ وہ اصل میں نا میری بہن ننی کہتی تھی کہ جاؤ گے تو تم اپنے دوست پاجنیت سے پوچھنا کہ یہ روزی ٹون ٹون لگتا ہے سادہ ٹی وی خراب تو نہیں. یار تمہارا ٹی وی خراب نہیں ہوا, ہمارے سیاستدانوں کا اخلاق خراب ہو گیا. یہ انہوں دی دکان بند رہے گی. کس کی؟ اخلاق دی. اخلاق کون ہے؟ اخلاق جس کا خراب ہو گیا.
कितने दिन के लिए खराब हो गया? क्यों जी गौरी साहब, आप इसका कुछ इलाज करें। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਲੋ ਕੁੜੀਓ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। अंग्रेज भी बालों कुड़ियों काट दिए। अच्छा बैठो ना। ये वाकई अंग्रेज है? ओ भाई नहीं, पाकिस्तानी है, लेकिन इन्होंने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा डर्बी शहर में गुजारा है। लो, वो तो लगता है इन्होंने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा फड़ई पान में गुजारा। ਬਾਦ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। चलो जी, चीका ते टू लाओ ते सट्टा ते बड़नौल लाओ। मैंने तुमको क्या कहा है? यार मेरी बात सुनो विक्की, तुम्हें बता दिया ना मैंने कि टू हम क्यों लगाते हैं, बता दिया ना। चलो अब चलो घर जाओ, चलो। तो ये जो टू लगाते हैं तो गालियां निकालते हैं, इनको नहीं फिर पता होता कि कार में माए बहनें भी बैठ कर टीवी देखती हैं, ऊपर फिर गालियां निकालती हैं, तो फिर टू लगा देते हो, सबको फिर पता चल जाता है कि इन्होंने गालियां कढ़िया ले। तो फिर आपस में सारा महला बातें काढ़िया होता है। मैंने तो समझा था कि टीवी खराब है। पहले मुझे शाने का भाभी कह रहा था कि नहीं गालियां काट देने, नहीं आती इनको। मेरी बात सुनो, लोगों को सुनते हुए देखते हुए शर्म नहीं आती? जिस प्रोग्राम में लोग ज्यादा गालियां देते हैं उसकी ज्यादा रेटिंग आती है, और फिर बाद में सोशल मीडिया पे जो गालियों वाले प्रोग्राम है वो इस कैप्शन के साथ आते हैं कि वही प्रोग्राम अब अनसेंसर्ड देखिए गालियों के साथ। हाँ जी। इन लोगों के? हाँ जी। इनके भी देखते हैं? अच्छा बैठ जाओ आराम से, चलो। ये अंग्रेज है? और बाबा अब तुमने अगर पूछा ना तो फिर देखना, मैंने तुम्हें बताया है कि खालिस पाकिस्तानी है। खालिस? हाँ, खालिस ते ना क्या यार, तेरी मेहरबानी। यार बस करो। हैट पहना हुआ है उसने, और धूप से बचने के लिए पहना हुआ है। ये धूप से बचने के लिए हैट पहन के। ते शहबाज शरीफ ते आजकल बहुत ही धुप पै रही है। वो ते आजकल श्रीलंका दी चाह पुट्टन वाली माई बनिया होया है। टीवी पे चली थी माइया चाय पोट रही सन, तो उन्होंने इतने इतने बड़े हैट पहने हुए। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟਾਂਗਾ। ਉੱਠ। और चल कम करो, पहले ऊपर टू गालियां निकाल निकाल के तो ऊपर टू लगाते हैं। तो शादी आड़ी चलो दौड़ो, तो अपनी आड़ी टू ਚੱਲ ਨੀ। ज्यादा टू ना कर, मैं तेरा हैट लेके दौड़ जाने, फिर और धुप पै के ते तू होर तले आ जाए। नाज़रीन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलो करो ना यार, मुझसे अब गजल की फरमाइश। नहीं, मैं गजल की फरमाइश तब करूंगा कि तुम फिर साथ ये भी कहो कि फिर आप अजीजी साहब जवाबी गजल भी पेश करना। सितम वाला है, सितम। बात अच्छी, यानी तुम्हारी गजल सुनाना सितम है और मैं ऊपर से बालाए सितम करूं। नहीं, वैसे सुनाओ, वाकई वो यार फराज की गजल है और हस्बे हाल है, कमाल। अच्छा उससे पहले यार नासिर काज़मी का एक शेर पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया। सुनाओ जरा। चांद उस घर के दरीचों के बराबर आया, चांद उस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नासिर काज़मी साहब वाकई कमाल शायर हुए। अच्छा जी, गजल क्या है वो जरा पेश की जाए। हमसे कहें कुछ दोस्त हमारे मत लिखो, वाह। हमसे कहें कुछ दोस्त हमारे मत लिखो, जान अगर प्यारी है प्यारे मत लिखो। हाकिम की तलवार मुकद्दस होती है, हाकिम की तलवार के बारे मत लिखो। वाह, हाकिम की तलवार मुकद्दस होती है। कहते हैं ये दारो रसन का मौसम है, कहते हैं ये दारो रसन का मौसम है, जो भी जिसकी गर्दन मारे मत लिखो।
لوگ الہام کو بھی الہاد سمجھتے ہیں. بہت اچھا ہے. لوگ الہام کو بھی الہاد سمجھتے ہیں. جو دل پر وجدان اتارے مت لکھو. وہ لکھو بس جو بھی امیر شہر کہے. وہ لکھو بس جو بھی امیر شہر کہے. جو کہتے ہیں درد کے مارے مت لکھو. خود منصف پابستہ ہے لب بستہ ہے. خود منصف پابستہ ہے لب بستہ ہے. کون کہاں اب عرض گزارے مت لکھو. کیا شعر ہے, کیا شعر ہے. کچھ اعزاز رسیدہ ہم سے کہتے ہیں. کچھ اعزاز رسیدہ ہم سے کہتے ہیں. اپنی بیاز میں نام ہمارے مت لکھو. دل کہتا ہے کھل کر سچی بات کہو. دل کہتا ہے کھل کر سچی بات کہو. اور لفظوں کے بیچ ستارے مت لکھو. نوی نوی ہم نے یہ کلی کرائی ہے, اس پہ الٹے پلٹے نعرے مت لکھو. اس کے پروٹوکول کا یہ حصہ ٹھہرا, جو توڑے ہر بار اشارے مت لکھو. ٹول پلازے پر جو دیے تھے 20 روپے, وہ تھے مجھ سے لیے ادھارے مت لکھو. ان کی باتیں صرف سیاسی وعدے ہیں. ان کی باتیں صرف سیاسی وعدے ہیں. ایتھے ہر لیڈر کے لارے مت لکھو. بیگم ہاتھ پہ چمٹا مار کے بولی یہ سمجھایا تھا میرے بارے مت لکھو. لا جی یہ تو تھی پا جنید کے جواب میں جوابی غزل. اب میں یہ اپنی ایک نظم پیش کرنے لگا ہوں جو عین حسب حال ہے. ہر شعبے میں جھوٹ کا ہی دورہ ہے. جھوٹی تعریفیں کر کر کے سارے گیارہ کر رہے ہیں. پہلے سرکاری دفتروں کا منظر پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے عہدوں پہ وہی رکھتا ہے تشریفیں جس کو زیادہ کرنی آتی ہیں جھوٹی تعریف. باس کے کان ہے بھرنا پہلے دن سے جس کا پیشہ, ہر دفتر میں ایسا ایک ہوتا ہے چول ہمیشہ. صرف خوشامد کے بل پہ یہ ایسی موج اڑائے جیسے چولوں کی بوری کو مفت میں سسری کھائے. مکرر, بہت خوبصورت. صرف خوشامد کے بل پر یہ ایسی موج اڑائے جیسے چولوں کی بوری کو مفت میں سسری کھائے. جیسے کھلے برات کی روٹی اور انی پڑ جائے, کیا کہنے, جیسے ویلے کے ہاتھ آئے مفت میں وائے فائے. اپنا الو سیدھا رکھے سب کو دے تکلیفیں, جس کو زیادہ کرنی آتی ہیں جھوٹی تعریفیں. اب سیاست میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی سن لیں. سیاست میں بھی جو کرتے ہیں ایسی چمچا گیری, ان کے حصے میں ہی آتی ہے ایک روز وزیری. لیڈر کو احساس دلاتے ہیں بس تو ہی تو ہے, جو بھی تیرا مخالف ہے وہ پاجی ہے الو ہے. لیڈر مارے جو بھی کھچ ہے بولے یہی تو سچ ہے. واہ واہ فہم فراست کا اس میں کیا عمدہ ٹچ ہے. دیتا ہے لیڈر بھی اس چمچے کو سبھی ریلیفیں جس کو زیادہ کرنی آتی ہیں جھوٹی تعریف. اب پبلک کیا کر رہی ہے, فیس بک پہ بھی زیادہ تر ملتی ہے نری خوش آمد. لائکوں کی دوڑیں لگوا دے فیمیل پوسٹ کی آمد. شاعر کیا چاند چڑھا رہے ہیں وہ بھی سن لیں. شاعر بھی ہیں تعریفوں میں ایک نمبر کے جھوٹے, جو محبوب پہ شعر لکھیں سگریٹ کے مار کے سوٹے. اس کی جھلک کو اپنے ارمانوں کی خبر بنا دے, سوٹی کے جتنی پتلی محبوبہ کی کمر بنا دے. سارا جھوٹ کا دندہ ہے یہ اکثر کی توصیفیں, جس کو زیادہ کرنی آتی ہیں جھوٹی تعریفیں. اب ذرا
डोमेस्टिक क्या चल रहा है एक जगह के जिस जा बिना खुशामद नहीं गयारा ये जुनैद जरा बेहतर जानता है एक जगह के जिस जा बिना खुशामद नहीं गुजारा ना जो की तो चढ़ भी सकता है बेगम का पारा चाहे उसका वेट लगे 55 kg ज्यादा फिर भी कहो तुम इन कपड़ों में स्मार्ट हो लगती ज्यादा चाहे पार्लर जाके उसने एवे रकम डबोई फिर भी कर तारीफें वरना पड़ सकती है डोई तानों के तीरों की वो सहता है कम तकलीफें जिसको ज्यादा करनी आती हैं झूठी तारीफें। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार जुनैद बड़ा ही जरूरी है ये जिक्र करना कि जनाब यावर हयात साहब का इंतकाल हो गया। होए 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 टेलीविजन का बहुत बड़ा आदमी, बल्कि टेलीविजन का क्या, मैं तो समझता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट का इतना बड़ा बंदा पाकिस्तान में कोई दूसरा नहीं था। हमारे साथ तो उनका बहुत प्यार वाला ताल्लुक था, बहुत यार सारियों के साथ ही। ये तो मैं बातें सुनाता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे साथ बहुत था, किसी और को मैं मिलता हूँ तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत था। इतना शफीक और इतना कद्दावर आदमी मैंने नहीं कभी देखा कि इतनी बड़ी शख्सियत भी हो और इस कदर आजज और मोहब्बत से भरपूर भी हो। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा असल जो खुदी है वो इंसान की आजजी है। कितनी खूबसूरत बात है, क्या बात। असल में जो इंसान की खुदी है वो उसकी आजजी है, इनकसारी है। हाँ जी, ऐसे ही फिक्रे बोलते। और सही उनके बारे में कहा गया है कि वो आर्किटेक्ट ऑफ पीटीवी थे। क्या बात है जी। मैं कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का टेलीविजन है ना, हाँ जी, इसका आगाज यावर याद साहब से ही हुआ है। वो उन्होंने कुछ देर बाद ज्वाइन किया था इसे, मगर जैसे कहते हैं ना कि कन्नी उन्होंने दी थी टीवी को, और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। हाँ जी। ऐसी प्यारी शख्सियत और बड़े खानदानी आदमी थे, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक था। दादा उनके सर सिकंदर हयात, नाना उनके हकीम अहमद शुजा साहब, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेक्रेटरी थे वो। हाँ, नाना उनके, और सर सिकंदर हयात को भी अंग्रेज ने सर का खिताब दिया, और वो ये अपना स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हुए। तर्ज़ तखातुब कितना जबरदस्त उनका जो मशहूर हुआ, चंद जी। हाँ, चंद जी मतलब जितना बोलते थे ना ऐसे लगता था कि ये लिखा हुआ बोल रहे हैं, इतना प्यारा बोलते थे। और फिर सबसे बड़ी बात, हर लफ्ज उनके फिक्रे में अहम होता था। और सबसे बड़ी बात अजीजी के यावर हयात साहब के इंट्रोड्यूस कराए हुए लोग भी बड़े लोग बने। सारे बड़े लोग जितने भी हैं पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, वो सारे के सारे जो खुद लीजेंड बाद में बन गए, वो सारे के सारे यावर हयात साहब के इंट्रोड्यूस किए हुए। बहुत प्यारे बड़े बड़े आदमी थे ड्रामे के। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। क्या है आज की दूसरी खबर जी सुने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान हार मान गए हैं, हम दिखाएंगे असल धरना कैसे होता है। वाह रे वाह, ये किसी ने कहा है? बिलावल भुट्टो ने। बिलावल वे बिलावल तेरी कौन सी कल सीधी। क्या कहने। और जनाब हार नहीं मानी उन्होंने तलाशी शुरू करानी थी, वो उन्होंने करा ली है। आप अपनी फिक्र करें कहीं आपकी तलाशी ना शुरू हो जाए। जनाबे अली, ये बड़ा मुश्किल काम है ये जो उन्होंने किया है। मेरा ख्याल है आप बिल्कुल छोटे थे जब उन्होंने पहला धरना दिया था। 126 दिन का धरना था बिलावल साहब इमरान खान का। 126 रुपये नहीं आजकल कोई उधार देता। बिलावल साहब को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मेफेयर फ्लैट से बात शुरू होके सरे पैलेस की तरफ ना निकल जाए। यार सरे पैलेस से होती हुई कहीं पेरिस महल की तरफ न लगी जाए, और उधर से दौड़ती हुई कहीं अमेरिका के कारोबारों को तक न पहुंच जाए। इसलिए मेरी जान यार अपने टांगे की वागे खींच के रखे, चूंकि आप लोगों के कोटों को भी काफी जेबें लगी हुई हैं। और ये जो आप धरने की बात कर रहे हैं, हाय हाय हाय, उस बंदे वाला आपका साहब ने ना, वो जो 3-4 दोस्तों के साथ शिकार पे चला गया, उधर जाके एक दोस्त ने फैर मारा, मुर्गाबी ने डिग्गी, दूजी ने मारा, मुर्गाबी ने डिग्गी, तीजी ने मारा, मुर्गाबी ने डिग्गी, चौथा कहता छोड़ो यार बंदूक, आप लोगों को शिकार करने ही नहीं आता। उसने फैर मारा तो मुर्गाबी फिर भी न डिग्गी, तो आगे से बाकी तीनों को कहता है इस तरह मार रहे थे आप निशाने।
تو یہ جو آپ دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں جناب، ہم اس وقت اتنے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم دیں گے، وہ تینوں چیزیں تو ابھی تک ملی نہیں ہے، تو آپ دھرنا دینے ٹر پڑے ہیں۔ اچھا جی عزیزی صاحب، امریکی سائنسدانوں نے نیند کنٹرول کرنے اور اپنی مرضی کے خواب لانے والی جین دریافت کر لی۔ ہائے 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 اللہ جی، جین دریافت ہو گئی ہے تو پھر دوائی بھی تیار ہو جائے گی۔ اپنی مرضی کے خواب آیا کریں گے دوائی کھا کے۔ اب میڈیکل اسٹور کے بورڈوں کے اوپر لکھا ہوا کرے گا کہ سہانے خواب لانے والی گولیاں دستیاب ہیں۔ وہاں جا کے تو من چلے کہا کریں گے کہ یار آج میں نے کرکٹ میچ نہیں دیکھا، یہ وہ والی گولی دینا جس سے خواب میں کرکٹ میچ آ جائے۔ دکاندار آگے سے کہے گا بھائی جی اگر 2020 دیکھنا ہے تو آدھی گولی کھانا، اگر ون ڈے دیکھنا ہے تو پوری گولی، اور اگر ٹیسٹ دیکھنا ہے تو پھر ہفتے کا کورس کرنا پڑے۔ سہانے خواب دکھانے والی گولی کی پاکستان میں کوئی سیل نہیں ہونی، اچھا جی، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے حکمران پوری کر رہے ہیں نا۔ ادھر تم آ تو لینے دو گولیاں، سب سے پہلے تو تم نہیں جا کے کہنا یار والی گولی دینا خواب میں ایشوریہ ہے، اور اگلے دن میں نے لڑ رہا ہوں میڈیکل سٹور والے سے، یار ایشوریہ کی گولی دی تھی، خواب میں امانت چاند نظر آیا۔ میڈیکل سٹور والے نے آگے سے کہنا کہ بھائی جی میں نے ایشوریہ والی یہ گولی دی تھی، مانت چاند اس لیے نظر آیا کہ بھابی نے آپ کو جوتیاں بہت ماری۔ یار اپنی لڑائی اپنے تک رکھو یا ڈاکٹر نہ رجوع کرو۔ اچھا جی، گجرانوالہ سے خبر ہے جہاں ٹریفک حادثے میں 2 خواجہ سراؤں کو زخمی کرنے والے ٹرک ڈرائیور کی تیسرے ہجڑے کے ہاتھوں زبردست دھلائی۔ اوترے نے سدھا لا کے ٹرک ہمارے ڈانس میں ہی مار دیا ہے، دیکھو اللہ کسے دشمن دا بھی ڈانس زخمی نہ کرے۔ اسا کھانا کتوں نے پاڑی تے سد سہی، ادھر تے ویکھو میری بہن بیچاری سلنسر لگا منہ تے سارا میک اپ ہی سڑ گیا۔ او میری بہن دی لات زخمی ہو گئی ہے، دیکھو نا ذرا ساڈے کاروبار نو زخمی کر چھڈیا اوترے نے پھڑ کے۔ میں پھر کچھ نہیں ویکھیا، میں لا لئی جُتی تے شروع ہو گئی میں۔ اس خبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجڑا بے صدا کوئی نہیں، گرچہ بولتا کوئی نہیں۔ اوے سونیا بول دے کیوں نہیں، تو کوئی گونگا خسرا ویکھیا ہونا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔